السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وقادمہ وتکریمہ وعظمۃ رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، أما بعد۔ تنویر صحافت حضرت علامہ مولانا طوطی تلنگانہ محسن پاشا قادری صاحب مجددی نقشبندی کامل الحدیث جامع نظامیہ، وہ جنرل سیکرٹری سنی علماء بورڈ محبوب نگر و دیگر سامعین اکرام و مبلغین سنی دعوت اسلامی، دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی حضرت علامہ مولانا کا بھی خطاب ہوا اور ماشاء اللہ مبلغین حضرات بھی الحمدللہ آپ حضرات سے خطاب کرے اور نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سماعت کیا۔ ابھی ہم کو بھی طویل سفر کرنا ہے، زیادہ بات کہے بغیر ابھی میں نے سنا کہ مبلغ حضرات بھی ابھی تناول نہیں کرے ہیں، ہم سب تو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مبلغین ابھی کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں، تو ابھی وہ کھانے کا بھی ابھی ان کو باقی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو بہرکیف یقیناً سنی دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ سنتوں کا پیغام گلی گلی کوچا کوچا پہنچا رہے ہیں، عشق رسول عشق اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں میں بسا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کام کو قبول فرما لے۔ بات طویل نہ ہو جائے، ابھی مولانا بولے کہ 5 یا 10 منٹ کرنا سے بولے آپ لوگوں تو میں بیان ایسا نہیں کرنا جو سر کے اوپر سے جائے۔ میری بات یہ ہے کہ بیان ایسا نہ ہو جو سر کے اوپر سے جائے، بلکہ بیان سینے میں بیٹھ جائے، سینے سے کینہ نکل کر مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ ماشاءاللہ، ابھی کئی حضرات کے خطابات آپ نے سماعت کیا، طویل میں مطلب سمجھیں گے آپ، ہمیشہ تو ہمارا گھنٹہ پون گھنٹہ سوا گھنٹہ ایسا بیان ہوتا تھا، لیکن حالات اور وقت کے حساب سے ویسا نہیں ہے۔ 15 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ چلتا نہیں ہمارے مبلغ حضرات نہیں اور آئیے سے بہرکیف ہمارے یہاں خواتین بہت موجود ہے، میں تو موٹی زبان میں بولتا ہوں ہمیشہ، یہاں تاڑ پتری کے لوگ تو مجھے واقف ہے کہ ہمیشہ ہمارے شریف بھائی صاحب کے حضرت آتے ہیں، موٹے موٹے الفاظ میں موٹی موٹی زبان میں موٹی موٹی کلمات پہنچاتے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی جو مجلس ہے، جس درگاہ میں آپ اور ہم آئے ہوئے ہیں، یقیناً جہاں اللہ والوں کا جلوگر ہو، اللہ والوں کے آستانے ہوا کرتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضر ہونا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ والے جس کو چاہتے ہیں وہ اپن کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ ہر ایک اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سردی بھی موجود ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ نرم اور گرم اوڑھ کر ہم سکون سے جا کر سو جائے تاکہ میٹھی نیند سو جائے، لیکن تم اپنے مکان کو چھوڑ کر، ہماری خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر کس کی محبت میں آئے؟ حضرت شمشیر ولی کی محبت میں آئے۔ حضرت شمشیر ولی کی محبت میں آئے۔ ہماری ماں اور بیٹیاں اور بہنیاں، بچے بڑے بوڑھے سب آئے، کس لیے؟ یہاں کوئی شادی یا بہترین کھانے کا انتظام نہیں ہے، محبت صرف یہی ہے کہ حضرت شمشیر ولی کی محبت ہے، الفت ہے حضرت شمشیر ولی کی، چاہت ہے حضرت شمشیر ولی کی، محبت ہے حضرت شمشیر ولی کی۔ اب یہ پوچھا جائے کیا تم آئے، ہم آئے، سب آئے، کیا حضرت شمشیر ولی کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا شمشیر ولی کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا دیدار کر رہے ہیں؟
اگر بندہ نماز پڑھ کے روزہ رکھے سلوک کے منازل طے کرتا ہے تو اس کے بعد حضرت کا دیدار کرتا ہے. تو ہر آدمی حضرت شمشیر ولی کی بارگاہ میں آئے, حضرت شمشیر ولی کی درگاہ میں آئے, مبلغین آئے, گاؤں والے آئے, عورتیں آئے, بوڑھے آئے, سب آئے, حضرت شمشیر ولی کی درگاہ میں آئے. کیوں آئے؟ حضرت شمشیر ولی کے پاس آئے. کیا آپ دیکھ سک رہے ہیں ان کو؟ کیا ان کا دیدار کر سک رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ جواب نہیں ملے گا, لیکن جواب یہ ایک ملے گا, ہم شمشیر ولی کو دیکھے یا نہ دیکھے, حضرت شمشیر ولی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھے نہ دیکھے, حضرت شمشیر ولی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. حضرت شمشیر ولی نہ صرف ہم کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے دل میں جو تمنا لے کر آئے, جو آرزو لے کر آئے, جو التجا لے کر آئے, جو نیت لے کر آئے, جو ارادہ کر کے آئے, وہ حضرت شمشیر ولی اس کو بھی جان رہے ہیں. یہ ہے فیضان اولیاء اللہ, یہ ہے عظمت اولیاء اللہ, یہ ہے برکات حضرت اولیاء کرام کی عظمتیں, رفعتیں. اب یہاں آ کر عورتیں بیٹھے, اس کے بہو کو بچہ ہوا کیا نہیں, اس کی بہو ساس کو سن رہا کہ نہیں, اس کو جو ہونا وہ ہو رہا کیا نہیں, یہ نہیں ہونا. یہاں آئے تو انہوں تمہارے کو نہیں دیکھ رہے. کون دیکھ رہے؟ حضرت شمشیر ولی دیکھ رہے ہیں, اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں, اللہ کے محبوب ولی دیکھ رہے ہیں. ارے جب تم یہاں آئے ہو تو میری ماں اور بہنوں سنو, جب آپ یہاں آئے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرو, درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو, درود و سلام پڑھو, تو حضرت شمشیر ولی خوش ہو جائیں گے اور شمشیر ولی کی نگاہ کرم تم پر ہو جائے گی تو تمہارا مقدر بدل جائے گا, تمہاری قسمت بدل جائے گی, تمہاری تقدیر بدل جائے گی, تمہارے معاملات زندگی بدل جائے گی. اب مردے تو کہاں بولے, وہاں جلسوں میں جاتے, اجتماع میں جاتے, جمعہ میں جاتے, سو بیانات سنتے رہتے. ہمارے عورتوں ذرا بہت کم سنتے, بول کے اس بات میں ایک دو تین باتیں عورتوں کے واسطے میں اسپیشلی بول رہا ہوں میں. اب تو مولانا لوگ ماشاء اللہ عشق رسول, محبت رسول, چاہت رسول, عظمت اولیاء اللہ, یقیناً محبت اولیاء اللہ کے بغیر کوئی مومن مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو, علی کی محبت نہ ہو, اولیاء اللہ کی محبت جنہوں کے دل میں نہیں ہو, وہ یقیناً وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. یہ اولیاء اللہ ہے سرزمین ہندوستان میں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر کے انہوں نے ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم تک پہنچایا ہے. وہی غریب نواز جو 813 سال ہو چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو کر, آج ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے, ان کی چھٹی شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ ارے یہی وہ تو غریب نواز ہے جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے وہی بندہ نواز کے سودراز جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھایا, وہی حضرت یاسین ولی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہی یہی وہ حضرت شمشیر ولی ہے جنہوں نے کلمہ سکھایا, علی سے ملا دیا, نبی سے ملا دیا, اللہ سے ملا رہے ہیں. یہ وہ آستانے ہیں جو در مصطفیٰ تک پہنچانے والے ہیں. یہ وہ آستانے ہیں جو اللہ والوں کے آستانے جو در مصطفیٰ تک پہنچانے والے ہیں. حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان جو 600 سال ہے جہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو جوڑا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا سے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے کے در سے جوڑ دیا. انہوں نے بتا دیا کہ جھاڑ معبود نہیں ہو سکتا, پتھر معبود نہیں ہو سکتا, سورج معبود نہیں ہو سکتا, جو ختم ہونے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, جو ہمیشہ رہنے والی ذات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہی انہوں نے پیغام دیا کہ یہی بزرگان دین کا پیغام ہے. بولیے کیا آپ نے دیکھا حضرت شمشیر ولی کو؟
نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھا؟ نہیں، بلکہ 400 سال ہو گئے یہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جب بھی بندہ مومن خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے، گنبد خضرا کے میں گم ہونا چاہتا ہے، تو اللہ والوں کے آستانے میں آ کر اپنا دل لگاتا ہے، اپنے دل حضرت شمشیر ولی سے جوڑ لیتا ہے، تو شمشیر ولی کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، در نبی تک پہنچا دیتے ہیں، در رسول اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ والوں کے آستانے دنیا کو نہیں آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے آستانے دنیا کی چاہتوں میں نہیں، دنیا کی لذتوں میں نہیں، دنیا کی الفتوں میں نہیں، یہ خدا اور اس کے رسول کے قریب کر دیتے ہیں۔ سیدہ کائنات میری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بات ایک دو عرض کر کے اپنی بات کمپلیٹ کروں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات صاحبزادہ بطول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں۔ کون ہے ان کے شوہر؟ کون ہے ان کے شوہر؟ ہے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کون ہے یہ؟ کس کی ماں ہیں؟ ان کی ماں ان کی ہوئے سیدنا امام حسن اور امام حسین کی ماں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی عزیزان ملت، آپ اور ہم، باپ ہوتا ہے تو بھی بیٹی کو گلے سے لگاتا ہے، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو چاہتا ہے، اور ماں ہوتی ہے تو بھی بیٹی کو زیادہ چاہتی ہے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کو زیادہ چاہا کرتی تھی۔ تو کون ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ اے میری ماں اور بہنوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتی، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اب قرآن پڑھا کرتی، ذکر و اذکار کیا کرتی، تسبیح و تحلیل بیان کرتی۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ گھر میں سکون نہیں، پیسے میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، گھر میں کیسے پریشانی کا عالم؟ ارے کیوں؟ قرآن کس لیے دیا گیا ہے؟ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ وہ طاق میں سجا کر صرف سجا کر رکھنے کے لیے نہیں، قرآن تو تمہیں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تم قرآن پڑھو گے تو گھر میں رحمتیں آ جائیں گی، تم قرآن پڑھو گے تو گھر میں برکتیں آ جائیں گی، تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو گی تو گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہوا کہ بہو آئی جب سے گھر میں برکت ہی نہیں ہے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولیے، اسے ہو رہا ایسا؟ ارے وہ بیٹیاں، ہماری بیٹیاں، ایک عورت اگر سدھر جاتی ہے تو پورا گھر سدھر جاتا ہے، پورا گھر سدھر جاتا ہے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے، پورا معاشرہ سدھرتا ہے۔ ماں کا گود بچے کے لیے پہلے مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ارے حضرت ٹیپو سلطان خاموش نہیں ہوئے، آج پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتے ہوئے ٹیپو سلطان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج موبائل ہاتھ میں ہے، یوٹیوب دیکھ رہے، فیس بک دیکھ رہے، ٹویٹر دیکھ رہے، کیا کیا دیکھ رہے، اور بچے کو دودھ پلا رہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولیے، سچی بات ہے، اگرچہ کہ کڑوی دکھ رہی لیکن سچی ہے۔ بعد میں آگے چل کے بولے بچہ بات نہیں سن رہا، بچہ بولے جیسا نہیں سنا۔ ارے کیسا ہوگا جو بچے کو ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اگر نہیں پلائیں گے دودھ، تو کیا وہ ہمارا بچہ ہمارا فرمان بردار دکھے گا؟ نہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہماری ماؤں کو گھروں میں قرآن پڑھے، جب دودھ پلائے تو سر پر پلو اوڑے اور تسبیح اور تسمیہ پڑھ کر اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دودھ پلائیں تو یقیناً آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، وہ غوث و خواجہ کا چاہنے والا بن جائے گی، اللہ والوں کے چاہنے والا بن جائے گی۔ باہر جا کے آیا کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولیے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟
ये सऊदी जा के कहते हैं मक्का मदीना देखो है वाह, अब उन बुरों से सही छूंगा, ऐसा हो रहा। लेकिन माशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी वाले, सुन्नी दावत इस्लामी वाले पूरे ये कोशिश कर रहे हैं कि गौस व काजा का, खाजा का चाहने वाला बनकर रहे, हजरत शमशीर वली और यासीर वली का चाहने वाला बनकर रहे, अल्लाह वालों का चाहने वाला बनकर रहे। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, हमको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, नाते पढ़ते हम माशाल्लाह झूमते जा रहे, झूमरे नहीं झूम रहे, बोलो बोलिए झूम रहे नहीं झूम रहे, खाली मैं बोले कैसा अब कहता मैं इतना बोल के इतना लंबा ले रहे तो समझिए कहता मैं मेरे भूख का भी एहसास है, उन लोगों ने अभी खाना नहीं खा के ऐसा है, मैं एंडिंग में हूँ, पूरा लास्ट में है, एंड पूरा लास्ट में हूँ समझिए। हम चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, घरों में कुरान पढ़ें, घरों में दरूद व सलाम पढ़ते रहे, अपने औलाद को अमल सालिहा करने की तौफीक देते रहे। हम बच्चों, एक ज़माना वो था अगर बच्चा सजदा करता तो माँ अपने माँ को फ़ोन करके बोलती थी, अम्मी अम्मी आज मेरा बच्चा मेरे साथ में बैठकर सजदा करा, मेरे साथ में नमाज़ पढ़ा। अब कैसा हो रहा, उसका अपोजिट हो रहा, उसका उल्टा हो रहा। अम्मी मानो मेरा बच्चा जो ना जा, मैं खाली हाथ में मोबाइल देती हूँ, जाको सीधा यूट्यूब में खोला, फेसबुक खोला, हो रहा नहीं हो रहा, बोलिए नहीं। अरे वही मोबाइल जो हमारी रूह तन से निकल जाएगी, जब से रूह निकल जाएगी तो सबसे पहले तुम्हारे पास से मोबाइल को हटा दिया जाएगा। पूछा जाए क्यों, तो कहा जाएगा कि कहीं रिंगटोन ना हो जाए और मैयत को तकलीफ ना हो जाए। मिल्लत इस्लामिया, उससे मोहब्बत क्यों जो हमारे तन से जुदा होते ही, रूह तन से जुदा होते ही वो हमसे दूर हो जाए। उससे मोहब्बत करो जो दुनिया में भी काम आए, खबर में भी काम आए और हशर में भी काम आ गए। वो क्या है, वो कुरान करीम है, वो है नमाज, वो है दरूद व सलाम। ये अल्लाह वालों का फ़ैज़ान, ये बुजुर्गान दीन की रहमतें, ये बुजुर्गान दीन का पैगाम, ये उर्स मुबारक और ये आज का ये पैगाम, आज का ये जलसा हमें यही मैसेज दे रहा है, हमें यही पैगाम दे रहा है कि ये अल्लाह वालों की शान और शौकत हमें यही मैसेज दे रही है कि लोगों देखो दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। ये दुनिया छोड़कर जाना है। जगाजी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगाजी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। मिल्लत इस्लामिया, हम उससे मोहब्बत करें जो ख़बर में काम आने वाला है, हशर में काम आने वाला है, मैदान महशर में काम आने वाला है। वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी है। आप और हम आखिरत को याद करें, ये अल्लाह वालों की याद आखिरत को याद दिलाने वाली है। ये अल्लाह वालों की याद मुस्तफ़ा को याद दिलाने वाली है। ये अल्लाह की याद उनके आस्ताने खुदा और उसके रसूल को याद दिलाने वाली है। हर इंसान जब इस दुनिया से रुखसत कर जाता है, हर आदमी चाहे अमीर हो, करोड़पति हो या गरीब हो, हर इंसान के साथ में 3 चीज़ें उसका हुआ करता है। बाहर कैफ में लास्ट एंडिंग में आ रहा हूँ। एक है उसका नाम, हाजी साहब, सेठ साहब, मौलाना, मुबल्लिग, मुफ्ती साहब, हमारे पीर साहब, सब नाम रहता है। जब तन से रूह निकल गई, जिस्म से रूह निकल गई तो ख़त्म, नाम ख़त्म हो जाता है। कि हाफिज साहब नहीं बोलेंगे, आलिम साहब नहीं बोलेंगे, शेर साहब नहीं बोलेंगे, हाजी साहब नहीं बोलेंगे, बाप नहीं बोलेंगे, भाई नहीं बोलेंगे, बहन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, मैयत कहेंगे। होता नहीं होता, बोलिए। ये नहीं बोलेंगे कि मुन साहब उस्ताद को कब ले जा रहे हैं, मौलाना को कब ले जा रहे हैं, अब्बा को कब ले जा रहे हैं, भाई को कब ले जा रहे हैं, नहीं, मैयत को कब ले जा रहे हैं। अरे जन से रूह निकल गई तो रिश्ते नाते टूट गए, मकाम मर्तबा खत्म हो गया, नाम खत्म हो गया। अब दूसरी है जिस्म। बड़े सेठ साहब थे, बेहतरीन पैंट शर्ट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे। पीर साहब थे, मुंसाब थे, अच्छे बेहतरीन शेरवानी, जुब्बे और कुंबे पहनते थे। सब उतार निकाल दिया जाएगा, सब निकाल दिया जाएगा, सिर्फ कफन के 2 कपड़े उसे लपेट दिया जाएगा। नाम भी छूट गया, कपड़ा भी छूट गया,
اب وہ مکان جس میں رہا کرتا تھا، جس کو بڑی محنتوں سے بنایا تھا، جس کو بڑی مشقتوں سے بنایا تھا، بڑے اے سی و فیان لگائے تھے کہ کوئی تکلیف نہ ہو جائے، سکون اور راحت سے ہو جائے، نہیں، اس مکان سے نکالنا ہوگا، کئی لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ایک دو دن رکھنے دو، چونکہ ان کی 80 سال ہمارے ساتھ میں رہے ہیں، نہیں، جلد سے جلد نکالا جائے گا۔ ارے وہ مکان جس میں رہا کرتا تھا، وہ مکان جا کر 2 گز زمین کا ٹکڑا ہمیں لے جا کر ڈال دیا جائے گا، تو وہاں کیا کام آنے والا ہے؟ وہاں ہے ہمارے اعمال صالحہ، ہمارے نیکیاں، آخرت کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے آستانے ہمیں خدا اور اس کے رسول کی یاد دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، یقیناً بزرگوں سے محبت رکھنا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ والوں سے اپنا اٹوٹ بندھن باندھے رکھنا، بزرگوں کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اللہ والوں کا فائدان ہوتا ہے، اللہ والوں کے نگاہ کرم، اللہ والوں کی فیض و برکات سے بندہ مومن صالح ہو جاتا ہے۔ گناہگار تھا، آ گیا دعا کرنے لگا، یا حضرت شمشیر ولی، میں اب تک جو گناہ کیا آج سے میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں، میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیجئے۔ دعا کرا، حضرت شمشیر ولی کی نگاہ پڑ گئی، کل تک گناہگار تھا، اب وہ گناہ چھوڑ گیا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ پریشان حال تھا، پر در بدر بھٹک رہا تھا، حضرت شمشیر ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دعا کرا، شمشیر ولی آپ نگاہ کرم فرما دیے، ان کی نگاہ کرم ہو گئی، فیضان ہو گیا۔ یہ کب ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم قرآن کریم پڑھتے رہے، ہم موبائل تو یقیناً یہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن تب تک تمہاری زندگی ہے، تب تک اس کے بعد سے وہ چیز ختم ہونے والی ہے، اس سے برائیوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ ہم بات اگرچہ کہ کڑوی معلوم ہو رہی ہے، لیکن سچ اور حق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے آستانوں میں حاضری دیا کریں، بزرگان دین کے اللہ والوں کے آستانے سے ہمیں وابستگی رکھے، کسی پیر صاحب سے اپنا تعلق باندھے رہے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ گائیڈنگ کرنے والا ہوتا ہے، وہ راستہ بتانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو جوڑنے والا ہوتا ہے، بزرگوں کی کڑی سے اپنی کڑی کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، بہر کیف حاضر مختصراً یہ کہ آج کا میسج، اور آپ جب یہاں آئے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے دامن میں لے کر جائیے، اپنے جھولیوں میں لے کر جائیے، کہ حضرت شمشیر ولی کا یہ پیغام آپ نے لے کر جائیے کہ ہم نماز پڑھنا والا ہے، ہم نماز پڑھنا ہے، ہم قرآن پڑھنا ہے، ہم سچ بولنا ہے، اپنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ دل میں عزم کر کے جائیے، ارادہ کر کے جائیے۔ ارے یہ ارادہ کر لو جی، آج حضرت شمشیر ولی کے چراغاں ہیں، جیسے حضرت شمشیر ولی کے درگاہ شریف آستانہ چمک رہا ہے، تم ارادہ کر لو، آج چراغوں کے صدقے میں حضرت شمشیر ولی تمہارے مقدر کو بدل دیں گے، حضرت شمشیر ولی تمہارے قسمت کو بدل دیں گے، حضرت شمشیر ولی تمہاری زندگی کو بدل دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا کہ ہم دل سے پکا ارادہ یہ کر لے، دل سے مستقم یہ ارادہ کر لے کہ ہم یقیناً آج سے درِ شمس حضرت شمشیر ولی سے جا رہے ہیں تو ہماری لائف کو چینج کر دیں گے، ہماری لائف کو بدل دیں گے، ہمارا جینے کا سلیقہ طریقہ بدل دیں گے، تو حضرت شمشیر ولی بھی چاہیں گے کہ یقیناً یہ میرا سچا عاشق ہے۔ خالی چلو ہم خالی جمعرات کی درگاہ جا رہے، پھر خالی یہیں چاہ رہے تجرب شروع گا رہے، پھر جانے کے بعد کیسے کہ مسجد باہر ہے، ایسا نہیں۔ حضرت شمشیر ولی پیرانے پیر اللہ والے تبھی خوش ہوں گے جب ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے، تبھی حضرت شمشیر ولی خوش ہوں گے، اولیاء اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ کو چاہنے والا بد عقیدہ ہو نہیں سکتا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بد عقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ غوث اعظم کو چاہنے والا بد عقیدہ ہو نہیں سکتا، غریب نواز کو چاہنے
چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، بندہ نواز کو چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، حضرت چندہ حسینی کو چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، حضرت یاسین ولی کو چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، حضرت شمشیر ولی کو چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان کا ہو گیا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، کیوں کہ میں شمشیر ولی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، میں کیا بھی ہوں کیسا بھی ہوں لیکن حضرت شمشیر ولی کا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی نظر مجھ پر ہے، وہ جدھر چاہے لے جائیں گے۔ ازے حضرت شمشیر ولی تو وہ ہے جو در مصطفیٰ تک پہنچانے والے ہیں، در مصطفیٰ وہ ہے جو خدا تک پہنچانے والا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اور آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے آنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم پروردگارہ آج ہم تیرے محبوب ولی حضرت شمشیر ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے مولا، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے میرے مولا، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں جو بے رشتہ اپنے گھروں میں بیٹھی میرے مولا انہیں غیب سے جوڑا نصیب فرما دے، پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے روزی کے اسباب بنا دے، اے اللہ پروردگار عالم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے شریف صاحب کی صحت و عافیت عطا فرما دے، سلامتی و تندرستیاں عطا فرما دے، اور ان کے صاحبزادان ان کے بچے جو یہاں حضرت شمشیر ولی کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے دن دگنے رات چنے ترقیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، یا سرکار شمشیر ولی علیہ رحمت الرضوان اس ہمارے اجتماع کو اس ہماری حاضری کو آپ قبول فرمائیے، آپ قبول فرمائیے، آپ نگاہ کرم ہم سب پر فرما دیجئے، اور ہم نے جو کچھ مانگا ہے اے میرے مولا ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، مولا کریم جو بندے سے رہ چکے ہیں میرے مولا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر غیب سے مدد عطا فرما، خصوصی ان پر کرم عطا فرما، خصوصی ان پر فضل عطا فرما دا، مولا کریم پروردگار عالم انہیں قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرما دے، غیب سے تیری مدد عطا فرما دے، اے مولا کریم تو نے کعبۃ اللہ کو ابابیل کے ذریعے میرے مولا بچا لیا تھا میرے مولا، فلسطین کی حفاظت عطا فرما دے، ہمارے ملک بھارت میں ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بارگاہوں کی حفاظت عطا فرما دے، ہماری مساجد کی حفاظت عطا فرما دے، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما دے، ہمارے مدارس کی حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ کچھ رہے یا نہ رہے میرے مولا جب دم آخر آ جائے اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے سرکار کے قدموں پر سر رہے زباں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔